وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے، اور کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال کر اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسان کے لیے دنیا میں آ کر دو چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ کائنات کی چیزوں سے نفع کیسے اٹھائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے رب کو راضی کیسے کرے۔ اب ان دونوں کاموں کو جاننے کے لیے اس کو علم کی ضرورت ہے۔ علم کے حصول کے 3 اسباب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ پہلا سبب ہے انسان کے حواس، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں سننا، ناک ہے سونگھنا، اور ہاتھوں سے چھونا، زبان سے چکھنا۔ یہ 5 حواس ہیں جو ہر انسان کو ملے ہیں، جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سبب ہے وہ ہے اس کی عقل۔ عقل سے بھی اس کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ہر سبب کا ایک اپنا اپنا دائرہ ہے۔ اسباب جو انسان کے حواس ہیں، ان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ اب مثلاً ایک دیوار ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی موٹائی کتنی ہے، وہ نرم ہے یا سخت ہے، ملائم ہے یا کردری ہے، اس کا علم انسان کو اس کے حواس ظاہرہ سے ہوگا۔ لیکن یہ دیوار کس نے بنائی ہے یہ آنکھیں نہیں بتا سکتی، یہ کان نہیں بتا سکتے، یہ انسان کی عقل بتائے۔ اور جو چیز عقل سوچ سکتی ہے وہ انسان کی آنکھیں نہیں بتا سکتی، وہ نہیں سوچ سکتی، اور جو آنکھیں بتا سکتی ہے وہ انسان کی عقل نہیں بتا سکتی۔ اب کوئی آنکھیں بند کر لے، صرف عقل سے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ دیوار کس رنگ کی ہے اور کتنی موٹی ہے، یہ صرف عقل سے وہ نہیں فیصلہ کر سکتا، تو ہر ایک اپنا ایک دائرہ ہے۔ لیکن میں اس دیوار کو کیسے استعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور میری آخرت درست ہو جائے، یہ نہ آنکھیں بتائیں گی، نہ کان بتائیں گے، نہ اس کی عقل بتائے گی۔ اس کے لیے اس کو ایک اور علم کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظم بنایا کہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو منتخب کر کے اس کی طرف اپنا ایک پیغام بھیجا، اور اس پیغام میں بتایا کہ بھئی اس طریقے سے میں خوش ہو جاؤں گا اور اس طریقے سے استعمال کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بس اسی پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اس ساری تفصیل سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے علم کے حصول کے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں، ان میں سے سب سے افضل ترین ذریعہ وہ وحی الہی کا ذریعہ ہے۔ اور وحی کے ذریعے سے جن چیزوں کا علم انسان کو ہو سکتا ہے وہ حواس ظاہرہ اور انسان کی عقل سے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو انسان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے اپنے اپنے دائرے ہیں، لیکن وحی کا جو دائرہ ہے وہ ان تمام دائروں سے اوپر ہے۔ اب جیسے ایک آنکھوں کا دائرہ ہے، وہاں عقل کی کوئی مجال نہیں، اسی طرح جو عقل کا دائرہ ہے وہاں انسان کے حواس ظاہرہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی طرح جو وحی کا دائرہ ہے وہاں انسان کی عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی اگر عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وضو کے ٹوٹنے کی جگہ تو کوئی اور ہے اور وضو کرنے کی جگہ کوئی اور ہے،
یعنی وضو کے اندر اسباب جو اعضاء کو دھونا ہے وہ کوئی اور ہے، تو اگر عقل کو سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے، اس لیے کہ وحی کا دائرہ شروع ہی وہاں ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وحی کی انسانی عقل بھی سمجھتی ہے کہ ایک ضرورت ہے، اللہ کے پیغام کی بندوں کو ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز کو بامقصد بنائے، انسان کو بے مقصد بنائے، انسان کو بھیجے کہ تم وہاں رہو، کھاؤ پیو اور گھر بناؤ اور مر کر سب کو چھوڑ کر واپس چلے آؤ، مقصد کوئی نہیں تھا بھیجنے کا۔ یعنی ایک سمجھدار آدمی جب کسی اپنے غلام کو، اپنے کسی خادم کو کسی کام کے لیے بھیجے، یعنی کسی سفر پر بھیجے، تو بھئی کچھ نہ کچھ تو بتائے گا نا کہ اس کے جانے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ اس کو بھیجتے ہو لاہور خرچہ دے کر، وہ لاہور جائے بغیر مقصد کے جائے، بس وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرے اور واپس آ جائے، تو یہ تو ایک ذی فہم انسان سے بعید ہے جائے کہ اللہ تعالیٰ، اور اتنا بڑا نقشہ اور سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے اور بغیر کسی مقصد کے ہو۔ تو انسان کے ایک مقصد ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا، کھول کھول کر سمجھا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ وحی انسان کے علم کے حصول کا ایک افضل ترین ذریعہ ہے، اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کے لیے ایک ضروری اور لابدی اور ناگزیر چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے رب کی مرضیات اور منہیات کو نہیں پہچان سکتا۔ تو قرآن سارا وحی ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کی اس وحی کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں فجر کے بعد بیٹھ کر۔ تو آج ہماری سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی طویل ترین سورت اور مدنی ہے ساری۔ ہجرت مدینہ کے بعد اس کا نزول شروع ہوا، اور جتنا بھی یہ زمانہ ہے آپ علیہ السلام کا مدینہ طیبہ میں، اس سارے زمانے میں یہ سورت نازل ہوتی رہی مختلف موقعوں پر، حتیٰ کہ اس کی بعض آیات جب آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے تھے اس موقع پر بھی نازل ہوئی، وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ لیکن مفسرین کی اصطلاح کے مطابق وہ بھی مدنی ہی کہلائیں گی، کیونکہ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن صورتیں یا آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ساری کہلائیں گی مکی، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ کہلائیں گی مدنی، اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، اگرچہ وہ بدر میں نازل ہوئی ہوں، اگرچہ وہ طائف کے اندر آیات نازل ہوئی ہوں، وہ سب مدنی کہلائیں گی۔ کیونکہ مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہو، مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو، چاہے وہ مکہ میں نازل ہو۔ تو یہ ساری سورت مدنی ہے، اور اس میں ایک آیت تو ہے جو افضل ترین آیت ہے، وہ ہے آیت الکرسی، اور اس میں جو ربا یعنی سود سے متعلق آیات ہیں وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وقت تھا، آخری دور تھا، اس وقت میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تو بالکل آخری آیت ہے، کیونکہ اس کے نزول کے تقریباً 80 یا 90 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور وحی الہی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس پر اہل باطل غلبہ نہیں پا سکیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے اوپر جادوگر غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ ایک اور
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ زیادہ یہ جو لوگ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں اثرات ہیں، فلاں مسائل ہیں اور عاملین کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑیں۔ 40 دن اگر کسی گھر کے اندر سورہ بقرہ کو اہتمام سے پڑھ لیا جائے، وہاں اثرات کا اور جنات کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنام القرآن، ضربۃ القرآن، سنام اور ضربہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا عمدہ ترین حصہ، پہاڑ ہے تو اس کی چوٹی کو ضربہ کہتے ہیں، تو یہ قرآن کا ضربہ ہے یہ سورت۔ اس کے اندر ہزاروں احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ایک ایک آیت 80 فرشتوں کی استقبال کے ساتھ نازل ہوئی، 80 فرشتے ایک ایک آیت کے ساتھ اترے ہیں۔ یہ اتنی اہم صورت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی 10 آیتیں اگر کسی گھر کے اندر پڑھ لی جائیں رات کو تو اس گھر سے شیاطین نکل جائیں گے اور اس گھر والے ہر قسم کی رنج، تکلیف، مصیبت اور ناگوار واقعے سے محفوظ ہو جائیں گے اس رات کے لیے۔ اور اگر یہ 10 آیتیں کسی مجنون پر پڑھ کر پھونک دی جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے دیں اور افاقہ ہو جائے۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے درمیان میں آپ چلے جائیں، یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور اس سورت کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے اخیر تک۔ تو یہ 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی گھر میں پڑھ لی جائیں تو ہر قسم کی آفت، رنج، تکلیف سے وہ گھر اور گھر والے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں، یہ چیزیں بار بار نہ بتائی جائیں گی نہ یاد رہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہو کہ جو چیزوں کو نوٹ کیا کرے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ یہ چیزیں یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی ہیں اور اپنے عمل میں لانے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بس انشاءاللہ پھر کل اس کو شروع کرتے ہیں۔